انہیں گئے صوفی جی سانو قبر دی کا دی پروائے تو سا بخاری دی حدیث نہیں پڑھی قبر وچ تے سونے دا پہلے دن ہی دیدار ہونا ہے پہلے دن ہی دیدار ہونا ہے پہلے دن سرکار دی زیارت ہونی ہے جے رات نو قبر وچ لٹایا گیا ہے تے رات نو جدو قبر بند ہو جانی ہے رشتہ داراں پیشاں پرت جانا ہے محبوب دا دیدار قبر وچ ہو جانا ہے تے جے دینے لٹایا ہے تے دینے دیدار ہو جانا ہے حضور دی زیارت ہو جانی ہے جو ہی قبر بند ہونی ہے مٹی پہا کے گھر والیاں چلیاں جانے فرشتے آکے سوال کرنے دس تیرا رب کون ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی دوسرا سوال دس تیرا دین کیڑا ہے جواب نہ آیا تے خیر صلی اگو تیسرا سوال ہونے ما کنت تقول فی حقی حاضر رجل اینا دے بارے دنیا تے کی آندہ ہونا سے اینا دے بارے کی آندہ ہونا تے جیدہ نظریہ تھے ہوئے ایک خاتم النبیین نے ایک ہوئی آخری نبی نے کون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حبیب نے جنہ دا نظریہ پختہ ہونا ہے حضرات انہ دے وارے تے نیارے ہو جانے نے او فقیر کہن لگا صوفی جی سانو قبر دی کا دی ٹینشن ہے اور یوسف علیہ السلام دی قوم جڑی ہی 3 مہینے پکھی تے یوسف علیہ السلام کو لائی تو انہاں آگیا کہ اسی پکھے ہیں تے یوسف علیہ السلام نے چہرے تو نقاب لایا تو انہوں سارا نو سمجھ نہیں آئی میں کتھے پہنچے ہیں یوسف علیہ السلام نے نقاب لایا تے 3 مہینے دی پکھی خلقت رج گئی صرف دیدار کر گئے فقید آندے او یوسف 3 مہینے دی پکی خلقت نو دیدار نہ رجاندہ ہے میرے نبی دا ایک کوئی جمال ویکھو تو ہی جہانی دا رج ہو جاندہ ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیں اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جڑے جوان پڑھ سکتے ہو بابیاں نو تنگ نہیں کردہ اے جنہیں بزرگ بیٹھے نے اپنی مرضی نہ پڑھن اچھی درمیانہ یا موج پڑھنے نہ دی اپنی مرضی ہے جوان درہ اچھی پڑھو اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گڑی ساری عمر گزار کے پائی آج دا خوبصورت پروگرام توڑے سلاکے دی مسجد اندر انعقاد پذیر ہے جس دی نگرانی محترم مکرم حافظ محمد ارشد بٹ صاحب فرما رہے نے اور دیگر علماء کرام جلوہ گر نے بزم صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھاروال دیا نوجوانہ بزرگاں نے جو کاوش کی تھی ہے اللہ کریم قبول فرمائے اور جتنے مرحومین نے حاجی مظفر حسین رحمانی مرحومہ مغفور فیصل ندیم کنگ ایڈوکیٹ مرحومہ مغفور شاہد محمود مغل مرحومہ مغفور اللہ انہوں نے درجات بلند فرمائے محترم صوفی محمد محسن صاحب نے مہنوں بھی مدعو کیتا ہے معذر ہو گیا انتہائی
محبت نال چند کڑیاں گفتگو دا شرف حاصل کرنا ہے۔ نقیب محفل صاحب خوبصورت جملے بیان کر دے رہے، تسی سماعت کر دے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شک وہ لوگ جنہاں نے پہلے ایمان لے آندا، ایک ایک دے اتے تبصرہ کراں، بڑا طویل موضوع ہے۔ اس مقام تے ایمان والیاں دا تذکرہ اپنا مقام ہے، اور جنہاں نے نبی علیہ السلام دے نال سامنے بیٹھ کے کچھ ہور تے علیحدہ بیٹھ کے کچھ ہور نظریات رکھے، اللہ نے انہاں دا ذکر بھی قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ اندھے منو من دے نے پر بیمان نے، اللہ اندھے قیامت اتے ایمان رکھ دے نے پر بیمان نے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ منو من دے نے پر ہیں کون؟ بیمان۔ قیامت اتے آخرت اتے ایمان رکھ دے نے پر ہیں کون؟ بیمان۔ یا اللہ تینوں منن والا بندہ بھی بیمان ہو سکتا ہے، آہد مننے، واحد مننے، قیامت اتے آخرت ایمان رکھے۔ اللہ اندہ ہاں اگر میرے منیا صرف گل بن دی تو میں شیطان نو کدی نہ آندا وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ تو کافراں وچ ہو گیا ہے۔ شیطان اج بھی رب نو آہد بھی ماندا ہے، واحد بھی ماندا ہے، اج بھی ماندا ہے، انکاری نہیں، اج بھی اللہ نو ماندا ہے۔ لیکن اللہ اندہ میرے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جنہی دیر تک انہاں تے تسی ایمان نہیں نہ لیا ہوگے میں تو انہوں مومن تسلیم نہیں کرنا۔ یا اللہ کون نے فرمایا؟ انعام یافتہ، انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ چار نے، نبی، صدیق، شہید تے اللہ دے ولی۔ اچھا ویسے ترتیب قرآن کریم دا بڑا خوبصورت حسن ہے جڑی قرآن نے ترتیب دیتی ہے۔ جدو ایک ترتیب بیان ہوندی ہے نا، اے جننے دیگر مسلک دے لوگ نے نا، انہوں نے بھی سمجھ آ جاندی ہے کہ اے ترتیب منن والے صرف سنی نے۔ کون نے؟ سنی نے۔ کیویں؟ پہلا درجہ نبیان دا، دوسرا صدیقان دا، تیسرا شہیدان دا، چوتھا اللہ دے ولیان دا۔ بھائی دوجے تیجیاں وچ تے ولی ہیں نہیں۔ ولی کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ کتب کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ ابدال کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ اوتاد کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ غوث کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ غوث الثقلین کنہ وچ نے؟ سنیاں وچ۔ حضرات اے جتنا اولیاء کاملین دا سلسلہ ہے انہوں منن والے کون نے؟ سنی۔ تے قرآن کریم اتے دا مطلب ہے سب تو پختہ تے کامل ایمان کی دا ہے سنی دا۔ حفظ مراتب تو بھی اسی بار نہیں، اسی انہوں نے اسے حفظ مراتب دے وچ رہ کے ماننے ہیں۔ پہلا درجہ نبیان دا، دوسرا صدیقان دا، تیسرا شہیدان دا، چوتھا اللہ دے ولیان دا۔ حضرات گرامی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ او لوگ جڑے کہندے سن انہاں دے متعلق تبصرہ کر رہے ہیں، انہاں ایمان لے آندا اللہ تے آخرت تے، اللہ اندہ بے ایمان نے۔ اللہ اندہ جے تسا منو مننے نا انج منو جویں صحابہ نے منیا میرے مصطفیٰ نو بھی تے مینوں بھی۔
طرح ایمان لے آؤ جس طرح نبی دے اصحاب نے ایمان لے آندا ہے۔ میں طوالت کو ڈرنا پیا، صرف اشارتاً گفتگو کر رہے ہیں۔ دور حاضر دے اندر بھی ویکھیا جائے کہ اسی بھی بڑے کمزور مسلمان ہیں، صحیح پختہ طریقے نال اسی مسلمان نہیں، اسی رشتہ داری بلادری قبیلہ یار سجن ساتھی دی پخ مارنے ہیں، پر جنہاں نے محبوب دا کلمہ اندروں پڑھے ہے نا، انہاں نو رشتہ داری دی پرواہ نہیں، دوستی دی پرواہ نہیں، تڑیاں دی پرواہ نہیں، پالٹیاں دی پرواہ نہیں۔ جنہ اندروں کلمہ پڑھے ہے نا، وہ اندرے جان جاندی ہے جائے پر ہاتھ وچوں دامن مصطفیٰ نہ جائے۔ دوری حاضر وچ ویکھ لو کئی ایسے بندے جڑے جرمنی دے ویزے پیچھے اپنا ایمان ویچ بیٹھے، نوکری تے چھوکری پیچھے اپنا ایمان ویچ بیٹھے، مرتد ہو گئے، حلقہ اسلام تو ہی خارج ہو گئے، ویزیاں پیچھے، مال پیچھے، دولت پیچھے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔ جنہاں نے جرمنی دا ویزا وے کے اپنا ایمان ویچیا، انہاں نو ڈالر تے ریال مبارک ہون، سنی نہ نوکری ویند ہے نہ چھوکری تے نہ ڈالر تے نہ ریال، سنی صرف ویند ہے تے مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال والا ویند ہے۔ سانو انہاں ڈالر تے ریالان دی ضرورت نہیں، زندگی چند روزہ ہے۔ اگر حضور دی ختم نبوت تے ایمان نہیں تے پھر ایمان کی دوتے ہوئے پھر کس کھاتے جانا ہے؟ تو جڑی گل میں کر رہا سا دور حاضر دے اندر بھی اسی بڑے کمزور ہاں، اسی بلادریاں قبیلے یار سجن ساتھی وے کے کئی دفعہ اس پاسے ٹور پینے یار ناراض ہو جانگے، رشتہ دار ناراض ہو جانگے، بلادری ناراض ہو جائے گی، قبیلہ ناراض ہو جائے گا، پارٹی ناراض ہو جائے گی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دی زندگی پڑھو، مقام بدر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق جڑے سننا او حضور والوں حضور دے غلامہ وچ مقام بدر تے پہنچے تھے۔ آپ دا بیٹا مکیوں کافران دے نال آیا سی تے کافر سی تے مقام بدر تو بعد آپ دے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تے جدو اسلام قبول کیتا حضرت ابو بکر صدیق نال بہ کے کھانا کھا رہے ہیں، ایک دعوت دے موقع دے کھانا کھان دیا پتر نے تذکرہ کیتا، انہیں کہا بابا مقام بدر وچ تسی 3 دفعہ میری تلوار دے تھلے آئے ہو، کنی دفعہ؟ 3 دفعہ، تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر دے ہاتھ وچ لکمہ سی منہ چ ڈالنے لگے تے واپس چنگیر چ رکھ دیتا، فرمایا پترا تو تے 3 دفعہ پیو سمجھ کے چھڑ دیتا ہے نا، جے کدلے 1 دفعہ صدیق اکبر دی تلوار دے تھلے آ جاندوں تو میں تینوں نبی دا گستاخ سمجھ کے ختم کر دیندہ، تیرا لاشا گرا دیندہ، تیرا لاشا پیا ہوندہ۔ جس طرح حضور سارے دے لاشے دے گئے نے تیرے لاشے دے جاندے، حضور پوچھ دے لاشا کی دے؟ صحابہ تیرا نا لیندے، حضور پوچھ دے دی ولدیت کی ہے تے صحابہ میرا نا دستے۔ اے اگلا جملہ بڑا اہم ہے۔ حضرت ابو بکر نے جدو صحابہ میرا نا دستے، حضور میرا نا سن دے تے سن کے مسکران دے تے مسکرا کے سرکار فرمان دے صحابہ ویکو صدیق نے پتر نہیں رکھیا، اللہ دا رسول رکھیا ہے، اللہ دا حبیب رکھیا ہے۔ انہ دا نظریہ یہ سی دیتے سارے رشتے چھوڑے اساں، ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا، اے دیتے سارے رشتے اے چھوڑے اساں، ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا، اے باقی سارے رشتے اے فانی نے، آقا تیرا رشتہ دوئی جہانی ہے۔
حضور نہ رشتہ اثر رشتہ تے وے جیڑا قبر چ بھی کم ہونا تے حشر والے دن بھی کم ہونا ہے. تھوڑا جا محبت نہ سارے پڑھو سبحان اللہ. میرے مگروں شاہراں دی تقریر ہے تے تسی تے مینوں بڑے ٹھنڈے پہ لگ دے ہو. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہے ہیں بلکہ ایک اور روایت میں تھوڑے ذہن نشین کراں جنہاں نے اندروں کلمہ پڑھے انہاں دی پوزیشن کی ہے. اوہ دنیا والیو سنو ذرا جنگ احد دا وقت سی. حضور نے فرمایا صحابہ کافرہ نے جا کے مقام بدر تو بعد بڑی تغدو کی تھی ہے تے یہودیاں نال ایکا کر لے ہے تے او تیاری پہ کر دینے تے تسی بھی تھوڑے جے تیار ہو جاؤ. صحابہ نے آکھیا سونیا ایک دفعہ کافرانو آن دے دے اساں تیری واللیل زلف تے چریٹ بھی نہیں آن دینی. حضور نے فرمایا صحابہ تسی ساز و سامان اکٹھا کر لو جہاد دی تیاری کر لو اپنے نام درج کرا لو. اوے دنیا والیو ذرا توجہ کرے آجے صحابہ اپنے نام درج کرا رہے نے کوئی ساز و سامان جمع کرا رہی ہے. حضرات گرامی توجہ دیا آجے میرے کریم آقا دی بارگاہ اندر ایک بی بی آئی ہے. حضرات انہیں بہت بڑی چادر دی بکل ماری ہے او دی چادر دے نیچے ایک 6 ماہ دا بچہ ہے او لے کہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہ گئی ہے. انہیں آکے حضور دے قدمہ وچ بچہ رکھ دیتے ہیں. میرے کریم نبی نے فرمایا نہیں بی بی اے بچہ کیوں لے کے آئی ہے؟ اندیے سونیا میرا بچہ جہاد کرے گا. میرا بچہ کی کرے گا؟ جہاد. سارے بولو کی کرے گا؟ جہاد کرے گا. میرے کریم آقا نے فرمایا نی بی بی اے بچہ کی میں جہاد کرے گا اے چل نہیں سکدا ریڑ نہیں سکدا. نی بی بی اے تلوار اٹھان جو گا نہیں نیزہ چلان جو گا نہیں اے جہاد کی میں کرے گا. اگو بی بی آندی ہے سونیا میں بھی تواڈی غلام ماما جواب بنا کے سوار کے لے کے آئی میں بھی تواڈی غلام ماں اے میرے آقا میرا بچہ تسی قبول فرما لو ان تسا میدان جہاد وچ لے کے جانا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا نہیں بی بی اے بچہ ریڑن جو کا نہیں اے جہاد کی میں کرے گا. اگو غلامہ بی بی پتہ کی آندی ہے سونیا میرے بچے نو میدان جہاد وچ لے جایا جائے جدوں کافراں دا تیر تواڈے والا وے کافراں دا نیزہ تواڈے والا وے کافراں دی تلوار تواڈے وال اٹھے میرے پتر نو اپنیاں تلیاں تے لے کے اگے کر دیا جے ٹکرے خون دے میرے پتر دے پر تواڈی واللیل زلف تے چریٹ بھی نہیں ہونی چاہیے. حضور تواڈی زلف تے چریٹ بھی نہیں لگنی چاہیے. اوہ دنیا والی ہو کتنا جذبہ انہاں دا. بی بی کہہ رہی ہے صحابیہ کہہ رہی ہے حضور تیر لگے تے میرے پتر نو تلوار لگے تے میرے پتر نو نیزہ لگے تے میرے پتر نو انہاں دے کوئی نظریہ سی دیتے سارے رشتے چھوڑے اساں ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا. سارے ذرا محبت نہ کہہ لو دیتے سارے رشتے. اے میرا کان لا کے نا ایسے منڈے دے منہ نہ لاؤ مینوں آواز تے آوے نا کی پہ پڑھ دے. او موبائل تے گل کر دیا تینوں شرم نہیں ہوندی تے حضور دا ذکر کر دیا تینوں شرم آن ڈئی ہے. تھوڑا جا زور لاؤ تے تم ہی بول اچھی تو کو ستمایا نہیں اب پورا نمایاں ہے. زور لا تے اچھی بول کے کہے گوڑے تھلے کر لو زور لاؤ اے دیتے سارے رشتے
چھوڑے زور لانا خالی لب نہیں ہلانے منہ ہلانا خالی منہ ہلانا پیڑی عورت دا کام ہے جڑیاں 3 طلاقاں لے کے پھر آندی ہے بٹ صاحب آفت جی میرے لئے کوئی راہ کڈو میں واپس ہوتے ہی جانا ہے اے اس عورت دی فطرت ہے تسی دے سارے مرد بیٹھے ہو اللہ تنو عزت و برکت عطا فرمائیے زور لاؤ اے دیتے سارے رشتے چھوڑے اساں ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا اے دیتے سارے رشتے چھوڑے اساں بڑے آسان لفظ نے پڑھن والے حضور دا ذکر سمجھ کے پڑھو اپنی گل کرو اے مدینے دیا تاجدارا اسامی اے کوئی نیت لا کے ذکر کرنے سانو دنیا پیاری نہیں سانو آمینہ دا لال پیار ہے سانو رشتہ داری پیاری نہیں آمینہ دا لال پیار ہے سانو کائنات وچ کوئی پیارا نہیں سب تو پہلا سانو حضور پیارے نے باقی سارے بعد وچ نے ایک دیتے سارے رشتے ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا جڑے بندے ذکر سمجھ کے کر رہے ہو اللہ تنو برکتاں عطا فرمائے اے دیتے سارے رشتے ایک تیرے نال رشتہ جوڑی لیا اے باقی سارے رشتے اے فانی نے آقا تیرا رشتہ تو ہی جہانی اوہ بیوقوف دیو لوگ نے جڑے کانے دے مگر گئے نے سانو کا دی فکر ہے سانو دنیا دی فکر بھی کوئی نہیں قبر دی فکر کوئی نہیں حشر دی فکر کوئی نہیں میں نے بندہ دا کی مطلب میں کہا جنی دیر زندہ رہاں گے یار دا ذکر کریں گے قبر چ جاواں گے سونے دا دیدار کریں گے حشر نو اٹھاں گے سونے دی شفاعت دے حقدار بن جاواں گے بھائی مرنا دے ہے کہ نہیں قبر چ جانا ہے سارے جانا ہے ساڑھا ایمان کی ہے اسی موت کو نہیں ڈر دے اسی موت کو نہیں ڈر دے صوفی برکت علی صاحب نے لدھیانوی وہ بیٹھے تے مجمع بڑا بیٹھا اپنے ڈیرے تے بیٹھے بڑی دنیا بیٹھی اب بزرگ بندے میری گل نو ذرا بڑی توجہ نہ سنے اجے تواڈے کو دعا لینی ہے او تو گل شروع ہوئی کسی نے آکھا جی قبر ڈانڈی ہے کسی آکھا قیامت ڈانڈی ہے کسی آکھا سوا نیزے تے سورج ہونا ہے کسی آکھا تانبے دی زمین ہونی ہے قیامت دا ذکر تذکرے چھوڑ گئے وہ تذکرے کر دیا اینج سارے مریداں وچ گل پھیل دی اگے آئی تے صوفی برکت علی صاحب بیٹھے تھے کول ایک مرید فقیر کول کے بیٹھا سی مریداں دے وچ ایک فقیر بیٹھا سی صوفی رہندے گوڈے دے نال بالکل تے صوفی رہندے نے اوئے کادیاں گلاں کرن دے ہو مریداں کے حضور قیامت دیاں گلاں کرن دے ہاں تانبے دی زمین ہونی ہے سوا نیزے تے سورج ہونا ہے پسینے چھٹے ہونے نے دل تھر تھراندے ہونے نے تے بڑے حالات نازک ہونے نے گل تو ہے پڑھے آتے سمجھ ہے انج ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہونا ہے تانبے دی زمین ہونی سوا نیزے تے سورج ہونا ہے گرمی بڑی ہونی ہے پسینے چھٹے ہونے نے ہائے ہائے خدا دا جلال پھر اللہ جی دی اگے نبیاں دے وجود بھی انج کپ کپی تاری ہونی ہے ایک آمینہ دا لال ہونا ہے جنہ دے وجود تے کوئی کپ کپی نہیں ہونی اللہ حضرت نے ویسے بڑے کمال دی کاسی کی تھی آپ لکھ دینے ہر نظر کانپ اٹھے گی مغیشر کے دل خوف سے ہر کلیجہ دخل جائے گا کی ہوئے گا یوڑی کر کالی کملی وہ آ جائیں گے حشر کا سہارا نقشہ بدل جائے گا
سوا نیزے تے سورج ہونا ہے، تانبے دی زمین ہونی ہے، تلوار نالو بریک پل صراط ہونا ہے، اچھا تلوار نالو تیز ہونا ہے، وال نالو بریک ہونا ہے. یہ تذکرے ہوئے نا جدوں صوفی برکت علی صاحب نے کہا تو انہوں قیامت دی پہ گئی ہے، کدوں لگنی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی پتہ نہیں. فرمایا گل سنو، آج بندہ فوت ہو جائے تو کنی دیر بعد قبر چ رکھنا ہے؟ کوئی آندہ جی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے 24 گھنٹے بعد قبر چ جا رکھا ہونا ہے. تو صوفی برکت علی صاحب آندے نے کنج رکھنا جے؟ مریداں نو آندے نے مریداں دا جناب سیدھا لمحے پانا ہے، مدینے البو کر دینے اینج پیا ہونا ہے اینج. صوفی صاحب کو پتہ کی آندے نے؟ آندے نے اٹھنا کدن سن. سارے نو گل دی سمجھ نہیں آئی، کچھ سمجھ گئے نے. اٹھنا کدن سن؟ انہوں نے کہا قیامت والے دن. تو فرمایا کروٹ بدل نہیں سن؟ نہیں. تو فرمایا تینوں قیامت دی پہ گئی ہے، قبر کٹ قیامت ہے. ایتھے رات نو سونا ہوئے تے ادھے گھنٹے بعد کروٹ بدل لینے ہیں. میں اپنی گل کرنا، تواڈے نال بھی ہو سکدا اس طرح ہوئے یا نہ ہوئے مینوں نہیں پتا. میں ادھے پونا گھنٹہ صرف اس بازو تے سو سکنا، پھر میں کروٹ بدلنا، ادھر تے سونا، پھر میں کروٹ بدلنا، پھر ادھر ہو جانا. ریڑھ دی ہڈی دی ویسے بھی مینوں تکلیف ہے، مینوں موریاں دا مسئلہ بھی ہے، میرے لیے پریشانی بنی ہوندی ہے. اچھا چلو جڑے آسانی والے ہون گے وہ گھنٹہ سو لین گے، ایک پاسے 1.5 گھنٹہ سو لین گے. آخر پھر کروٹ بدلنی ہے نا، 2 گھنٹے بعد بدل لو گے. جوان منڈا ہے 2 گھنٹے بے ہوش ہو کے ستا رہے گا، پھر تو بدل نہیں سنا کروٹ ہے. وہ آندے نے اتنے جا کے سیدھا ہی پیار رہنا ہے کہ کدن اٹھنا قیامت والے دن، کروٹ بھی نہیں بدلنی. تینوں قیامت دی فکر پہ گئی ہے، قبر کٹ قیامت ہے. ہائے ہائے ہائے. کول جڑا فقیر بیٹھا سی نا، وہ انج کر کے نا سفیراں دے کوٹے لا کے پتہ کی آندا ہے، اے صوفی جی اے کی پہ آندے ہو؟ قبر کٹ قیامت ہے. فرمایا ہو. انہیں آکھیا سانو کا دی قبر دی پرواہ؟ فقیر بولیا. انہیں کہا صوفی جی سانو قبر دی کا دی پرواہ ہے، تساں بخاری دی حدیث نہیں پڑھی، قبر وچ تے سونے دا پہلے دن ہی دیدار ہونا ہے، پہلے دن ہی دیدار ہونا ہے، پہلے دن سرکار دی زیارت ہونی ہے. جے رات نو قبر وچ لٹایا گیا ہے تے رات نو جدو قبر بند ہو جانی ہے، رشتہ داراں پیچھے پرت جانا ہے، محبوب دا دیدار قبر وچ ہو جانا ہے. تے جے دینے لٹایا ہے تے دینے دیدار ہو جانا ہے، حضور دی زیارت ہو جانی ہے. جو ہی قبر بند ہونی ہے، مٹی پہا کے گھر والیاں چلیاں جانے، فرشتے آ کے سوال کرنے، دس تیرا رب کون ہے؟ جواب نہ آیا تے خیر صلی. دوسرا سوال دس تیرا دین کیڑا ہے؟ جواب نہ آیا تے خیر صلی. اگو تیسرا سوال ہونے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، اینا دے بارے دنیا تے کی آندہ ہونا سے؟ اینا دے بارے کی آندہ ہونا ہے؟ تے جیدہ نظریہ تھے ہوئے ایک خاتم النبیین نے، ایک ہوئی آخری نبی نے. کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ دے حبیب نے، جنہ دا نظریہ پختہ ہونا ہے. حضرات انہ دے وارے تے نیارے ہو جانے نے. او فقیر کہن لگا صوفی جی سانو قبر دی کا دی ٹینشن ہے؟ اور یوسف علیہ السلام دی قوم جڑی ہی 3 مہینے پکھی تے یوسف علیہ السلام کو لائی تو انہاں آگیا کہ اسی پکھے ہاں. تے یوسف علیہ السلام نے چہرے تو نقاب لایا. تو انہوں سارے انہوں سمجھ نہیں آئی میں کتھے پہنچے ہیں. یوسف علیہ السلام نے نقاب لایا تے 3 مہینے دی پکھی خلقت رج گئی صرف دیدار کر گئے. فقیر آندے او یوسف 3 مہینے دی پکی خلقت نو دیدار نہ رجاندہ ہے. میرے نبی دا ایک کوئی جمال ویکھو، تو ہی جہانی دا رج ہو جاندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اوہ دنیا والی ادھرا توجہ دیا جائے.
فقیر کہن لگا صوفی جی اساں پہلے دن قبر چ لیٹیے یا پہلی رات نو لیٹیے؟ تے قبر چ لیٹنا ہے تے فرشتیاں نے پھر سوال کرنا ہے انہاں دے بارے دنیا تے کی آنا ہے؟ اساں تے فرشتیاں نو بھی روکی رکھنا ہے، ٹھہر جاؤ دینے ہیں جواب، پہلا رج کے یار دا دیدار تے کر لیندے ہیں۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر۔ جڑے جوان پڑھ سکتے ہو بابیاں نو تنگ نہیں کردا، اے جننے بزرگ بیٹھے نے اپنی مرضی نہ پڑھن، اچھی درمیانہ یا منہ چ پڑھن انہاں دی اپنی مرضی ہے، جوان ذرا اچھی پڑھو۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر، اتنی بھی جلدی کیا ہے ذرا ٹھہر جائیے، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی ہے یہ گھڑی، ساری عمر گزار کے پائی۔ قبر دی ٹینشن بھی سانو کوئی نہیں تے زندہ رہنے ہیں، بس زبان اتے ذکر محبوب جاری رہے۔ صوفی ریگو پتہ کی آندھے نے؟ آندھے نے فقیرہ گال تے تیری ٹھیک ہے، فقیر اگو پھر بولے ہیں، انہیں کہا صوفی جی گال سنو، پہلی رات نو یا پہلے دن، اے گال میں بڑے سادے جی انداز وچ کرن لگا تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے، تے جے تنو سمجھ آئی تے پھر بول پوے آ جائے۔ صوفی جی پہلے دن یا پہلی رات نو جدو قبر چ لمے پینا ہے، رشتہ داراں ٹر جانا ہے تے دیدار کرنا ہے نا، اے کرنا ہے تے فقیر پتہ کی آندا ہے؟ آندا ہے پاویں انج کر کے لیٹیا رہنا ہے، سیدھے ہی اکھاں بند کر کے اساں لیٹ جانا ہے تے قیامت تک حسن مصطفیٰ دا نشہ نہیں لتھنا۔ یہ تے سمجھن والے بندے ذرا تھوڑی جی دے تے توجہ دیں تے گل بڑی دور دی ہے، قیامت تک کس نشے جو ساں باہر نہیں نکلنا، کیدو تک؟ قیامت تک۔ اگو فقیر پتہ کی آندہ ہے؟ آندہ ہے حضرت ساں پہلے زیارت دے نشے وچ ہونا ہے، تسی سمجھے نہیں سارے ہو جائے، اینجے لیٹیاں ہونا ہے پہلے دن یا پہلی رات میں حضور دی قبر چ زیارت کرنی ہے، اساں حضرت پہلے دن دی زیارت دے نشے وچ ہونا ہے، سانو پتہ ہی نہیں لگنا قیامت لگ جانی ہے تے آواز ہونی ہے، اوے قبراں چ اٹھا اوئے سونا معاشر وچ چون لگا دیدار کر لا۔ میرے پیر نصیر ملت چراغ گولڑا، حسن گولڑا، شہزادہ گولڑا، وارث علوم مہری علی سید نصیر الدین نصیر، شاعر ہفت زبان حضرت سیدنا پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وارث علوم مہری علی، آپ نے تھے بڑے کمال دی عکاسی کی دی ہے، آپ لکھ دینے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جڑی گل میں شروع کیتی سی، اس گل تو شروع کیتی سی بھائی جی سانو دنیا دی ٹینشن کوئی نہیں،
ٹینشن تے انہوں نے ہوئے جنہ جرمنی دے ویزے مال پیچھے لے نے پریشانی تو انہوں نے ہوئے سانو دنیا دی کوئی ٹینشن نہیں بس ایک کوئی گل لے زبان اتے اللہ دی توحید جاری رہے تے مصطفیٰ دی رسالت دا ذکر ہوتا رہے تے قبر دی ٹینشن کہاں کوئی نہیں کہ سانو موت دا ڈر کوئی نہیں سانو موت دا میرے پیر حضور نصیر ملت پتہ کی لکھ دینے جو ڈر جائے اجل کا نام سن کر اے لفظ رزینج رکھو جو ڈر جائے اجل کا نام سن کر کوئی اور ہوں گے ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہوئے گا سانو اس موت دا ڈر کوئی نہیں جو ڈر جائے اجل کا نام سن کر کوئی اور ہوں گے ہم نہ ہوں گے اللہ اکبر سانو کا دا ڈر ہے یہ موت تے ایک پل ہے ایک بہانہ ہے جنہیں قبر وچ یار دا دیدار کرا دینا ہے چلو اے نمازی وچ زیادہ بیٹھے نے نمازیاں لی گل کریں اے 5 ٹائم دی نماز کا دلی پڑھنے ہیں اللہ راضی ہو جائے تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے اور تے مقصد کوئی نہیں کوئی بھی ہے کوئی مقصد کوئی مقصد نہیں نماز پڑھنے اللہ راضی ہوئے اللہ دا رسول راضی ہوئے کسے سجدے دا مل پہ جائے اکھ لگ جائے دیدار مصطفیٰ ہو جائے تے جے زندگی دے اندر زیارت نہیں ہوئی دنیا تو چلے گیا قبر بن جانی ہے ایک قبر ایک بہانہ ہے اصل وچ نشانہ تے یار دے دیدار دا ہے حضور دا دیدار کرنا ہے دیدار مصطفیٰ ہونا ہے ایدے تے باس کریں ایک لیدہ موضوع ہے لیکن جڑی گل میں پیا کرنا سا جنہ دے دل میرے نبی دے محبت نال سرشار نے جنہ کلمہ اندروں پڑھی ہے انہاں نو رشتہ داری بلادری قبیلے دیاں پکھاں یاد نہیں رہن دیاں انہاں نو بس مدینے والی سرکار یاد رہن دی ہے انہاں دی توجہ ہی محبوب وال رہن دی ہے چلو اس مقام تے ایک اور روایت تھوڑے سے نشین کرنا جنگ احد لگ گئی اس جنگ دے دوران منافقہ نے ایک شور ڈالیا حضور شہید ہو گئے نے یہ جدو رولا اٹھیا نا صحابہ دیا چیخاں نکل گئیاں پڑھو ذرا جنگ احد دی تاریخ حضرت علی المرتضیٰ جڑے نے او مڑ مڑ پیشاں پہ ویکھن کتنوں سرکار دی زیارت ہو جائے دیگر صحابہ پہ ویکھن جو کی جناب علی دی نظر پئی میرے آقا تے علی نے تلوار لکھ رہا کیا کیا صحابہ اپنی پوزیشنہ سنبھال لو ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سامعین محترم ہمارے درمیان پیر طریقت راہبر شریعت جگر گوشہ تاجدار حافظ آبادی جناب صاحبزادہ بریسٹر پیر سید محمد وسیم الحسن شاہ صاحب الحسنی والحسینی حافظ آبادی تشریف لائے سمی میں قلب سے خوش آمدید بس قبلہ شاہ جی تشریف لے آئے نے منو بھی انتظار سی نالے سید بادشاہ اور سبحان اللہ دے پڑھو ذرا نالے سید بادشاہ نالے بڑے پینا دے پتر ہیں نالے انہاں دی نشانی تے نالے سیدان دی زیارت ہیں تے میرے واسطے باعث برکت ہے نا کہ موجودگی دے اندر منو چند کڑیاں مزید خطاب کرن دا موقع مل رہا بس میں بھی چند منٹ لینے نہ ہوں خطاب ان قبلہ شاہ فرمان گئے تے انہاں دے خوبصورت خطاب میں بھی جو بیان کر رہا اے سارا ایسے کردہ ہی فیض ہے الحمدللہ میں اتھوں آپ کھانا تناول فرما رہے سن میں اتھے بھی کہہ کے آیا کہ جناب اسا تو ہی فیض ہے کہ بنڈ رہے ہیں تو ہی سب کچھ نالے میں سیدان دا کمی ہاں اللہ تعالیٰ صداد دا سایہ ہمیشہ ساڑھے صلات سلامت رکھے حضرات گرامی توجہ دیا آج ہے بڑی قابل غور
دنیا والے ہو جدو صحابہ دیاں چیخاں نکلیاں مدینے دے گلی بازاراں تک پہنچیاں تے مخدومہ کائنات سیدہ کائنات مقصنہ کائنات جناب سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نیرہ صدیقہ عتیقہ حافظہ قاریہ صائمہ نور چشم رحمت للعالمین سلام اللہ علیہ آپ نو خبر ملی آپ غمزدہ ہو گئیاں عورتاں دے جرمڑ دے اندر تطہیر دی چادر لے کے سیدہ کائنات نکلیاں نہیں اوہ دنیا والی ہو دائیں بائیں خواتین نے اپنے حسار وچ لے آئے سیدہ کائنات میدان وال تشریف لے آ رہیاں نے رستے دے اندر ایک خادمہ بی بی کہیں دیئے یا سیدہ تسی میں نو اجازت دیو میں میدان کارزار وچ جانیاں حضور دی خبر لے کے اونیاں آکے تواڈے دے ظاہر کرنیاں تسی رک جاؤ تسی نہ جاؤ میں تواڈی غلاماں ماں تواڈی خادماں ماں ہوں نہیں خبر لے کے اونیاں اللہ اکبر کبیرہ حضرات ایک گل ہے جنوں اس گھر دی خادمیت لب جائے نا آئے ہائے آل رسول دی خادمیت تے پھر در زہرہ سبحان اللہ تے سنا دیو جنوں سجدہ کائنات دے بوے دی خادمیت لب جائے ہائے ہائے اس عورت دے وارے نیارے نے جنوں بی بی پاک دی خدمت دا موقع مل جائے عزیز پاک قسم دے بھی نوکرہ تھوڑا جا ہو رچا عزیز پاک حسین دے بھی کمیاں اسی ثانی زہرہ سیدہ زینب دے بھی کمیاں اسی مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ دے بوے دے بھی کمیاں اسی دے گلی گلی کریا کریا بستی بستی بازار بازار اپنی عقیدت اظہار انج کر کے آنیاں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے ایک کوئی تعارف میں گدائے در زہرہ میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگا میں گدائے جوان سارے پڑھو ذرا میں گدائے در زہرہ میں گدائے در زہرہ ہوں بتانا لوگا میں گدائے شیر پڑھ گیا جدو میں شیر پہلے انتظار کی تھی کہ بھئی تھوڑی جی چیز دی بات آئی ہے یہ ساؤنڈ دا مسئلہ نہیں نہ گلے دا مسئلہ ہے کہ میں چاول کھا دے ہوں جی شوربہ پیتا ہوں تو گرنگ نہیں سنا ہونا تو انہوں پتہ ہے چشتی نے کدی ادھار نہیں رکھیا نہ مولویاں نہ نہ عوام نہ ایک جیسا مول ہے اچھا تسی جنہیں سیانے بندے بیٹھے ہوئے ویسے تسی دسیا جے دکان تے تسی جاندے ہی ہو برائلر لین تو انہوں مبارک ہوئے تسی لین دے میں تے کدی نہیں خریدیا اچھا انہوں جدوں پھڑ دے نا دکاندار انج پھڑن لگ دے او تھے اندر لو جناب جڑا آپ ٹورن جوگا نہیں وہ مولوی نو کی میں ٹورے گا کیسی گال ہے میں انہوں ہاتھ بھی نہیں لایا اے حضے میں تھوڑے جے چاول چاکیتے نے انہوں دا اثر ہے جو انہوں ہاتھ لا لیں دا تے پھر پتہ نہیں کی اثر ہونا سی لیکن توجہ چلو کوئی گال نہیں ہو جانے اللہ قبول فرمائے سمجھانا بھی تو ساڑھا فرض ہے نا لیکن توجہ ہوئے اب وہ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ امید ہے اچھا بھئی توجہ ہوئے مرجے کر رہے ہیں دنیا والے ہو سنو ذرا ٹھیک ہے زبردست ماشاءاللہ اللہ برکت دے او کائنات آلی ہو سنو ذرا او بی بی میدان کار زہر واللہ آ رہی ہے
جدو میدان دے قریب آئی اگے لاشاں دے ڈھیر لگے ہوئے نہیں کدی جگہ مل دی ہے سائیڈاں تو گزر دی ہے کدی جگہ نہیں مل دی لاشاں دے اتوں دی بھی گزر دی ہے حضرات ذرا توجہ دیا جائے تاریخ احد اٹھا کے دیکھو ذرا مطالعہ کر کے دیکھو اوہ دنیا والی وہ بی بی گزر رہی ہے حضرات اچھی اچھی دعائیاں دے رہی ہے میرے حضور دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے ایک صحابی نے پہچان لیا انہیں پتا کیا اے بی بی رک جا نہیں بی بی تیرے بیٹے دی شہادت ہو گئی ہے اے تیرے پتر دا لاشا پیا ہے او بی بی اپنے پتر دا لاشا وے کے چہرہ وے کی آندی ہے جویں مالک دی رضا ہے پر لوگوں دسو میرے نبی دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے میرے محبوب مکی مدنی آقا دا کی حال ہے حضرات پتر دا لاشا چھڑیا اگاں باتی گئی ایک اور آواز پہ گئی نی بی بی تیرا جوان پرا شہید ہو گیا ہے اے تیرے پرا دا لاشا پہ آئے او بی بی اپنے پرا دے لاشے کو کھلو کی آندی ہے او لوگو جی میں مالک دی رضا ہے پر دسو میرے نبی دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے اگاں باتی جا رہی ہے ایک اور آواز پہ گئی نی بی بی تو بیوہ ہو گئی ہے تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے تیرے بچے یتیم ہو گئے نے اے تیرے شوہر دا لاشا پہ آئے او بی بی اپنے شوہر دے لاشے کو کھڑی ہو کے آندی ہے جی میں مالک دی رضا ہے میں اللہ دی رضا تے راضیاں پر دسو لوگوں میرے آقا دا کی حال ہے عویز جلندری شاعر اسلام اللہ دی قبر تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے انہیں بڑے کمال دی عکاسی کر کے آکھی ہے نہ بیٹے کا نہ بائی کہا نہ شوہر کہا خیال آیا ارے کیسے گئے رسول اللہ زباں پہ یہی سوال آیا پتر دی پرواہ نہیں پرہا دی پرواہ نہیں شوہر دی پرواہ نہیں ایک کوئی گل کی دی دسو میرے آقا دا کی حال ہے میری سرکار دا کی حال ہے مدنی مٹھن محبوب دا کی حال ہے تو جدو بی بی اگے گئی سرکار تے نظر پئی مسکرائی تسی من دسوئے جنہیں جس ماں نے پتر دا لاشا ویکھیا ہوئے او دے چہرے تے بھی مسکراہٹ ہوندی ہے پرا دا لاشا ویکھیا ہوئے چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے شوہر دا لاشا ویکھیا ہوئے تو دفن بھی ہویا نہ ہوئے تو چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے ایدی کی وجہ سی انہاں واسطے اے رشتے ایڈے اہم نہیں سن جڈا رشتہ مصطفیٰ دا اہم سی اسی وینیا بلادری قبیلے تڑے پالٹیاں جنہ اندروں کلمہ پڑے ہیں نا او پالٹیاں قبیلے تڑے اے نہیں ویندے او آندے نے دنیا چھوٹ دیئے چھوٹ جائے پر دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین بہت شکریہ جی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالحمید چشتی صاحب اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے ابھی یہ دستار بندی کا سلسلہ ہے عالم حافظ قاری امام مسجد نور مدینہ داروال کنگ جن کے والد محترم امام مسجد رہے دادا بھی امام مسجد رہے پردادا بھی امام مسجد رہے مسلسل 4 نسلیں امام مسجد اور چوتھی نسل میں سے قاری حافظ علی احمد فاروقی صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور بھائی طیب حسین والد اللہ دیتا صاحب ان کی دستار بندی انہیں یہ تحفہ پیش فرمائے ابھی یہ دستار بندی کا سلسلہ شروع ہے میں گزارش کروں گا جناب حافظ میں سارے اعلان کرنا 2-3 اعلان نے میں جناب ضرور کرنا میں جناب شادی تو پہلے میں لازمی پہلے دستار بندی دا سلسلہ ہو جائے پھر انشاءاللہ اسی طیب حسین والد
اللہ دیتا جناب مسجد گلزار مدینہ میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر جناب محمد سعد کانگ والد عمران شہزاد میں گزارش کراں گا جناب کاری نصیر احمد فاروقی صاحب کے جڑے ماشاءاللہ دین دی خدمت کر رہے ہیں مسلسل 4 نسلاں امام مسجد جناب اللہ کریم انہوں نے ہمیشہ شاد و آباد رکھے میں گزارش کراں گا جناب محمد سعد کانگ صاحب اور تشریف جان کے اور کاری نصیر احمد صاحب میں جناب گزارش کراں گا بڑی محبت نال مسجد گزار مدینہ دارالکان کے سابقہ امام مسجد جنہوں نے اپنی تمام زندگی اس مسجد کے حقیقی خادم کی حیثیت سے گزاری اور مرتے دم تک اسی مسجد کی خدمت اور عوام کی تربیت کرتے رہے بلکہ دونوں میاں بیوی کی زندگی کا مقصد بلا تفریق بچوں اور بچیوں اور مرد اور سب کی دینی دنیاوی تربیت کرنا ہے۔ یہ بٹ صاحب نے مجھے یہ فہرست بڑی تفصیل کے ساتھ دی ہے۔ جناب حاجی محمد ابراہیم مرحوم و مغفور اب اس محفل میں موجود نہیں، میاں جی ابراہیم صاحب کے صاحبزادے جناب ماسٹر محمد عنایت حسین صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور جناب بھائی احمد انصاری صاحب ان کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب۔ دارالکان کی تاریخ میں پہلی بار امامت کے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تمام گاؤں کی بچیاں اور خواتین کی بہترین اسلامی تربیت کرنے کے لیے مدرسہ کا قیام اور ہزاروں بچیوں اور خواتین کی تربیت کا مکمل کرنا، اس بہترین تربیت کا سہرا جناب قاری تنویر احمد عطاری صاحب میں گزارش کروں گا تشریف لے آنگے اور بھائی قاسم کنگ صاحب نو خوبصورت تحفہ پیش کریں گے۔ مسجد گزار مدینہ کے سابقہ امام عاشق مدینہ عاشق مسجد جناب مسجد کی تعمیر میں سجاوٹ میں بڑا ان کا عمل شامل رہا عالم نبیل فاضل جلیل جناب قاری احسان اللہ کیلانی صاحب میں انہوں کی گزارش کروں گا تشریف لے آنگے اور بھائی ہدایت صاحب نو حدید صاحب تھلے زیر پا لیندے تو میرے واسطے آسانی ہو جانی سی، محمد حدید صاحب تشریف لے آندے نے اور تحفہ قاری احسان اللہ کیلانی صاحب انہوں نے پیش کر دینے۔ جناب حاجی الطاف بٹ صاحب میں گزارش کراں گا کہ جناب بھائی زین صاحب نو ایک خوبصورت تحفہ پیش کرن۔ حاجی محمد الطاف بٹ صاحب تشریف لے آندے نے اور بھائی زین صاحب نو ایک خوبصورت تحفہ پیش کرن گے۔ اللہ کریم ساڈی آن والیاں نسلاں نو بچے نو حافظ قرآن تے قاری قرآن بنائے۔ اعلان اللہ دعوت نامہ کدھر چلا گیا؟ 30 اکتوبر بروز جمعرات بعد از نماز عشاء۔ ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور فرماتے ہیں رب چاہتا ہے کہ وہ بندوں کو عذاب دے، لیکن جب صبح جس بستی میں قرآن مجید بچے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو خالق کائنات اس بستی سے اپنا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ مسجد ماشاءاللہ اتنی بڑی اور اس میں پورے محلے کے بچے پڑھنے چاہیے۔ میں نے آپ صاحب سے پوچھا کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، کہنے لگے جی 12 جنہاں جو 6 نے قرآن پاک مکمل پڑھ لیا۔ تے ماشاءاللہ پورے محلے دے عوام میں موجود ہے، سب نے چاہیے اپنے بچیاں نو اچھی تربیت واسطے قرآن پاک اچھا پڑھان واسطے ایتھے مسجد اندر بھیجن۔ ماشاءاللہ انتظامیہ دی طرفوں قبلہ قاری صاحب دی حافظ صاحب دی خدمت ہے، ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارک قبول فرمائے، اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ اس انتظامیہ دے مال جان خیر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ جی۔